اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و عرفت کا شاہکار۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ارشاد ربانی ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ ہے۔ آیات میں سبحانہ واقعہ معراج کا آغاز کیا گیا ہے۔ سبحان کا لفظ ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1، 5 وقتہ نماز، سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات، اور امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ آپ نے مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں۔ جس شخص نے یہ کہا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یہ صحیح نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ ہی اس حقیقت کا منکرین انکار کرتے۔ اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا مشکرین تو مشرکین اس کا انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا انکار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ اسریٰ بروح عبدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ہیں، لیکن سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور محبوب ترین بندے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے، اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے۔ یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں، اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں عبد کا ذکر مناسب تھا۔ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو لے گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم از خود گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا، اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے، اور میدان حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی سے وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ انبیاء کی 7 صفیں تھیں اور 3 صفیں مرسلین کی تھیں،
اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے ہو گئی؟ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنزلہ روح ہیں، اور یہ کائنات بمنزلہ جسم ہے، اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ اور ساکن ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اس کائنات میں آئے تو یہ کائنات دوبارہ زندہ اور متحرک ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی، اور آپ گھر آئے تو آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ جن چیزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تعلق تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حال پر متحرک رکھا اور ان کے علاوہ کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس سفر معراج سے تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہیں سے حرکت کرنے لگی جہاں آپ چھوڑ گئے تھے۔ امت مسلمہ کے لیے شب معراج کے وظائف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی پیارے بھائیوں اور بہنوں حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ سب کو اس دن کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے ایک گزارش کہ آپ نے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔